خدا پاک جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. پادری شہزاد شوکت ہمیشہ کی طرح ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کرسمس کے تہوار کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہوئی میں نے کوشش کی سنتا کلاس کے تعلق سے اور کچھ چیزیں رہ گئی اور ان چیزوں میں کرسمس ٹری پر میں نے بات کی وہ ایک سرفیسلی یا یوں کہیے کہ سطحی طور پر کچھ باتیں تھیں. میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک کرسمس ٹری پر ہے. اس سے پہلے کہ میں بشپ سینٹ بونیفیس کا نام لوں چند ایک باتیں بنیادی باتیں کرنا چاہ رہا تھا اور وہ بنیادی باتیں یہ تھی کہ یہودیت ہو یا مسیحیت درخت کو ہمیشہ بہت ہی اہمیت ملی ہے اور اس اہمیت کی بات اگر ہم دیکھیں تو عدن میں یہ درخت استعمال ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے مکاشفہ تک پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ ابتدا میں عدن کے درمیانی درخت کا ذکر پایا جاتا ہے اور اب یہی درمیانی مسیح کے طور پر بنا اور پہلا تموتھیوس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں عبرانیوں 8 باب اور اس کی 6 آیت میں خداوند یسوع مسیح کو درمیانی کہا گیا اور یوحنا ان کو انگور کا حقیقی درخت کے نام سے بھی دیتا ہے ایک ٹائٹل دیتا ہے اور خود خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی گواہی دی اور کہا کہ تو میری ڈالیاں اور میرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور سلیمان کو جب میں دیکھ رہا تھا ان ساری باتوں کو تو اس نے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک پہلو میں اور جگہ بجگہ اس نے درخت کو ایک خاص اہمیت بخشی ہے. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے مثال میں 11 باب اور اس کی 30ویں آیت کو بھی اگر آپ دیکھو تو پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہو کہ 11 باب 30 آیت تو وہاں پر وہ سعادت کا پھل حیات کا درخت ہے اور پھر 13 باب اس کی 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے اور 15 باب اور اس کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے اور حتیٰ کہ مکاشفہ کی آسمان کی بادشاہی میں بھی یہ درخت دکھائی دیتا ہے. مکاشفہ 2:7 میں پھر 22 باب اس کی 2 آیت میں وہی 22 باب اور 14ویں آیت میں اور وہی 22 باب اور 19ویں آیت میں درخت دکھائی دیتا ہے. اور یقین کر کے مانو کہ جب آپ احبار کو دیکھتے ہو اور کمینڈمنٹس کو دیکھتے ہو استثناء کے اور پہلی توریت کی وہ 5 کتابوں میں تو وہاں پر احبار میں ایک خاص بات لکھی گئی ہے جو میرے دل کو بڑی اسٹرائک آؤٹ کی اور میں نے کہا کہ میں ضرور اس بات کو آپ تک پہنچاؤں گا اور ٹیلی کروں گا. اور وہ ٹیلی کرنا یہ تھا کہ احبار 23 باب اور اس کی 40ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور بڑے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیت مجنون لینا اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا یعنی درختوں کی بھی عید ہوا کرتی تھی. اور یہ یہودیت کے لیے ایک بہت خاص مقام رکھتی ہے اور وہی خاص مقام آج اس لیے بن گیا